अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमानिया, ये है सदफ और ये है सदफ और तमानिया शो। और आज हम बात कर रहे हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पे। और ये टॉपिक ऐसा है, एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से सदफ इस टॉपिक से ट्रिगर हुई। तो सदफ आप बताना चाहेंगी कि हम क्यों इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, यस। तुम्हारे यहाँ सौ क्लिप पे फेसबुक पे दो मौलवी साहिबान जो हैं वो एक दूसरे को बैड माउथ कर रहे थे। और बेसिकली एक मौलवी साहब जो हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो दूसरे हैं वो कितने ज्यादा दूसरे लोगों को अल्लाह की राह से हटा के भटका रहे हैं और वो कितना कुफर का रास्ता दिखा रहे हैं। एंड सो मेरी क्यूरियोसिटी ट्रिगर हुई और मैंने कहा कि अच्छा उन्होंने ऐसा भला क्या ही कह दिया। एंड देन आई वन डाउन दिस डार्क रैबिट होल और मैंने उन दोनों को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया कि भाई इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, ये क्या कहते आए हैं और दूसरे वाले क्या कहते आए हैं। एंड आई रियलाइज कि कोई भी सिवाय नमाज पढ़ो, रोजा रखो और इन सब बातों के कोई भी बात नहीं कर रहा था, मगर फिर भी दोनों रिलीजियस फिगर्स के पीछे इतनी इलविल थी। एंड इट हिट मी कि हमारी सोसाइटी में किस कदर एक्सट्रीमिज्म हो गई है, कि कितनी इंटॉलरेंस हो गई है कि लोगों से किसी दूसरे का ओपिनियन बर्दाश्त नहीं होता। एंड ऑफ कोर्स ये टॉपिक तो इतना वाइड है, हम किस किस चीज में एक्सट्रीमिज्म की बात करेंगे। तो आज जो है वो हम बस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं कि हाउ इज द रिलीजन इवॉल्विंग। और मुझे लगता है कि सही बात तो ये है करने की कि द रिलीजन इज नॉट इवॉल्विंग, क्योंकि रिलीजन तो मुकम्मल हो गया। जो वसल्लम का आखिरी हज का खुतबा था कि भाई लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ठीक है कि तुम्हारा दीन तो आज मुकम्मल हो गया। हाउ आर द मुस्लिम्स इवॉल्विंग? बेसिकली सारी बात ये है कि मुसलमानों में इतनी इंटॉलरेंस हो गई है, इतनी इंटॉलरेंस हो गई है। और मुझे अब जब मैं पाकिस्तान से बाहर निकली हूँ तो आई हैव इन द ब्रॉडर पिक्चर मुझे ये बात रियलाइज होती है कि जब हम वहां थे और अब पाकिस्तानी सोसाइटी में कितने बड़े बड़े वर्ड्स कितने लूजली थ्रो अराउंड होते हैं। जैसे कि हराम किसी को कह करार दे देना या किसी चीज को कहना बहुत बड़ी बात है। किसी को काफिर कह देना बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी आदमी की, इंसान की आइडिया की तकफीर नहीं कर सकते, मगर ये कितने लूजली टर्म्स यूज होते हैं। जो और डरने वाली बात यह है कि हुजूर के जमाने में या उनके जो असहाब थे, दे वर वेरी वेरी केयरफुल विद दिस टर्मिनोलॉजी। मगर हमारे लिए ये वर्ड्स जस्ट वर्ड्स है और हम किसी पे भी कैसे फट से लेबल लगा देते हैं। अच्छा, एंड टू गिव दिस कॉन्वर्सेशन सम कॉन्टेक्स्ट, पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैंने और सदफ ने बहुत सोचा कि क्या हमें ये कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए या नहीं। वी फील के वी हैव डेवलप्ड यू नो अ रैपो विद आवर ऑडियंस एंड आवर ऑडियंस इज मैच्योर टू लिसन टू आवर कॉन्वर्सेशन, बिकॉज ये भी एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की एक बहुत डार्क साइड है, इनटॉलरेंस है, राइट? कि आप एकदम से किसी को कैंसिल कर देते हो कि भाई इस बंदे ने ये बात कह दी, दैट्स इट, यू नो, लाइक दिस पर्सन इज कैंसल्ड। सेकेंड बात यह है कि जो एक्सट्रीमिज्म है दैट इज अ रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड टुडे. It is not just in Islam that extremism is rising. There is rising nationalism in the world. दुनिया पोलराइज हो रही है. This is the reality of the world that we are living in. तो हम जिस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं आज, हम बात कर रहे हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की. अच्छा, एक और कॉन्टेक्स्ट में ये देना चाहूंगी कि इसमें मैंने ने बहुत सोचा था कि हम बात करेंगे कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की हमारी लाइफ में क्या इम्प्लीकेशन होती है, राइट? बिकॉज हर चीज की आपने सोचना है कि जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, हाउ कैन आई मेक माई लाइफ बेटर एंड द वर्ल्ड अराउंड मी, राइट? जो मैं दुनिया एक जिसमें रह रही हूँ जिसको छोड़ू, तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे. ये बात होगी. तो जिसके अंदर आजकल सदफ रहती है एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जो प्राइमरीली मुस्लिम है. मैं और सदफ दोनों पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है. हमारी प्राइमरीली जो पढ़ाई लिखाई सब कुछ वो पाकिस्तान से हुई थी. और मैं और सदफ, क्योंकि सदफ भी कनाडा में रह चुकी है, तो हम वहां भी बात करेंगे कि कनाडा में मुसलमानों का क्या कुछ चीजें जो हैं जो बहुत अच्छी हैं और जो कुछ चीजें जो इम्प्रूव हो सकती हैं. और एक और इसका डिस्क्लेमर ये है कि मैं इस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बात करूंगी फ्रॉम अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीइंग अ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान, राइट? लाइक मैं एक शिया मुस्लिम हाउस होल्ड में मेरी लाइक यू नो जैसे जो ब्रॉट अप हुआ, और सदफ वाज अ सुन्नी हाउस होल्ड, राइट? सो हम दोनों इस कॉन्टेक्स्ट में, तो मैं थोड़ा सा इसका फ्रेमवर्क देना चाह रही थी. तो जब मैं सबसे पहले मैं बात ये शुरू करूंगी कि जब मैंने सदफ की बात सुनी और सदफ ने कहा कि अच्छा वो दो मौलवी आपस में लड़े थे, तो मेरे तो जहन में हमेशा आता है कि कोई शिया सुन्नी मौलवी लड़े होंगे. हर कोई अपनी कॉन्टेक्स्ट से बात करता है ना, जिसकी जो वर्ल्ड व्यू होता है. फिर जब सदफ ने मुझे बताया कि नहीं ये तो दोनों सुन्नी मौलवी थे, लाइक दोनों एक बहुत सिमिलर उससे बिलोंग करते हैं, और वो आपस में लड़ रहे थे, तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मैंने तो हमेशा जिंदगी में शिया सुन्नी मौलवियों को लड़ते हुए देखा था, ठीक है? तो इसकी जो मैं ये बात आपसे कर रही हूँ, ये कर रही हूँ कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, आप उसको जितना भी फर्क के कोने में जाते रहे, तो आप दो भाइयों में भी फर्क निकाल लेंगे, एंड यू विल फाइंड अ रीजन टू हेट ईच अदर.
تو اگر جو پاکستان کے ریلیجس ایکسٹریمزم کے جو مسائل ہیں، جو میں نے کہا کہ یہ آج کل دنیا ہی ورلڈ اوور پولرائز ہو رہی ہے، بٹ پاکستان کا ایک بہت جو بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ہندوؤں سے، رائٹ؟ لائک بیکاز پاکستان کی جو ایک آئیڈینٹی کا جو ایک وہ ایک الگ پوری ڈسکشن ہے پاکستان کی آئیڈینٹی، بٹ a lot of people imagine it کہ ہم مسلمان تھے اور مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنا، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ انڈیا میں ہم سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور پاکستان میں بھی اور ریلیجن کے لوگ پائے جاتے ہیں، رائٹ؟ بٹ پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں صرف اور صرف جو ہے مسلمان رہتے ہیں، تو ہم ایک اپنے آپ کو ہندوؤں سے یا دوسرے ریلیجن سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ پھر پاکستان میں رہتے ہوئے، خاص طور پہ 80s کے پاکستان میں رہتے ہوئے، آپ کو ہوتا ہے کہ شیعہ سنی کا بہت جو سیکٹرینین کیا ہوتا ہے، واٹ ایور ورڈ جو ہوتا ہے، اس کے بہت سیکٹس کے بیسس کے اوپر بہت جھگڑے ہوتے تھے، بالکل۔ تو اور اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز اتنی ڈیوائڈ ہوتے 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 ود ان اے سیکٹ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اگر صدف اہل سنت بھائیوں کی بات کر رہی ہے تو میں آپ کو شیعہ کی بھی اگزامپل دے دیتی ہوں کہ شیعاؤں میں بھی بہت اب ڈویژن ہو گئی ہے کہ ایک مولانا ایک بات کرتا ہے، ایک مولانا ایک بات کرتا ہے۔ تو جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ونس یو اسٹارٹ آن دس روڈ آف ریلیجس ایکسٹریمزم، جب آپ اپنی آئیڈینٹی کسی کے اگینسٹ ڈیفائن کرتے ہیں یا آپ اپنی اس میں ہیٹ کرتے ہیں، تو اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اینڈ یہی ہوگا کہ دو بھائی بھی ایک دوسرے سے کہیں گے، ایک گھر کے بھی دو لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے اچھا تم اس طریقے سے نماز پڑھو، میں اس طریقے سے نماز پڑھوں گا، تمہاری نماز غلط ہے، تم دوزخ میں جا رہے ہو۔ تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو جو صدف نے بھی جو بڑی بات کی نا کہ ریلیجن پروگریس نہیں کر رہا، آئی فیل لائک ریئلی اٹس ٹائم ٹو کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا اس دنیا میں آج کل کانٹیکسٹ کیا ہے، اپنی ہی زندگی کو بہتر بنائیں، اچھا انسان بنے، گو بیک ٹو دا بیسکس۔ مجھے نہیں ہوتا کہ گو بیک ٹو دا بیسکس آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ دنیا بھر کو بدل دیں، آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اچھا، اور اس ویڈیو میں ایک اور ہوا تھا، میں نے اور صدف نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی تھرسڈے کو، پھر ہوا یہ کہ وہ ہماری ویڈیو کریش ہو گئی، تو we've already had a conversation on it over an hour which we have no proof of. بٹ اس میں صدف نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ریلیجس ایکسٹریمزم کی روٹ کیا ہے، اینڈ یو ٹاکڈ اباؤٹ دا لیڈرس جو اس کو پھیلا رہے ہیں۔ سو صدف آئی وڈ لو اٹ دیٹ اف یو ایکسپینڈ آن دس۔ اور صدف ایک دو ذرا لیڈرس کے نام بھی بول دو نا تم۔ میری بات سنو تمانی، مجھے لگتا ہے کہ ہم جو کبھی بھی جو بھی ویڈیو بناتے ہیں آج تک پچھلے 2 سال آلموسٹ پونے 2 سالوں میں، ہماری assumption ایکچولی ناٹ اے، the only assumption is کہ ہماری آڈینس بہت انٹیلیجنٹ ہے، اینڈ آئی وانٹ ٹو سے کہ جب جو بھی یہ ویڈیو دیکھے گا وہ تھوڑا اپنے آپ کو اینالائز کرے، اپنی فیلنگس کو، ہاؤ یو فیل، what you are feeling about it جب آپ ہماری اس کانورسیشن کو سنتے ہیں۔ اور اگر آپ میں غصہ یا ہمارے لیے تھوڑی نفرت یا تھوڑا فوراً آپ کے ذہن میں کوئی ریفیوٹیشن آتی ہے، تو یہ آپ کا اپنا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کیسے آپ ہر کوئی اپنے اندر یہ ڈائگنوز کر سکتا ہے کہ کیا میرے اندر کس لیول کی انٹالرنس ہے کہ ایک یوٹیوب ویڈیو جو ہے وہ میرے اندر اس قسم کا ایموشن ایووک کر سکتی ہے، بیکاز ان کی اوپینین میرے لیے اتنی ناقابل برداشت ہے۔ اور ویسے تو یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ شاید ہم اس پہ پوری سیریز کر سکتے ہیں، مگر آئی ایم میکنگ اے ڈیفینیٹ اٹمپٹ not to name anybody in this video، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ پھر ایک نام نہ کتابوں کے نام اور نہ لوگوں کے نام، نہ آتھرس کے نام، کیونکہ نام کی بیسس پہ لوگ پولرائز ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے آف کورس 2 گروپس ہوتے ہیں ہمیشہ کہ یہ تو جنتی ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ تو جہنمی ہے، اور ہمارا میسج بیچ میں لاسٹ ہو جائے گا۔ میرا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو از کہ آج کل یہ بات بہت زیادہ، یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ ہر شخص کو ایک اسپرچل لیڈر چاہیے ہوتا ہے، یا ایک امام چاہیے ہوتا ہے، یا ایک مولوی صاحب چاہیے ہوتے ہیں، بیکاز جو اسپرچل گروتھ کی نیڈ ہے وہ ایک نیڈ ہے، جس طرح کے کھانے پینے، باتھ روم جانے، سونے کی ہے، اس طرح سے اگر اسپرچل فیڈنگ کی بھی ایک نیڈ ہوتی ہے ہر انسان میں۔ اور ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم یہ بات بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ تو آپ کو یو آلویز لک اپ ٹو somebody who is wiser, who is an alim, who is a faqih, right؟ کہ وہ آپ کو فوڈ فار تھاٹ دیتا رہے۔ دا پوائنٹ از کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم وہ جنریشن ہے کہ ہم اسلام کے لوئسٹ پوائنٹ میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تو آف کورس اب ہر حدیث تو ہم کوٹ نہیں کر سکتے، دا اسکوپ آف دا ویڈیو از ناٹ دیٹ مچ، مگر یہ ہمیں پتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے فیزز میں رہے گا، کہ ایک جو اپنا گولڈن پیریڈ دیکھ چکا، جس کی ہم ہمیشہ بات کر چکے ہیں کہ ہم میتھمیٹکس میں تھے اور ہم نے الجبرا ڈسکور کی، اور ہم ایسٹرونومی میں یہ تھے اور وہ تھے۔ اب ہم جو ہماری جنریشن ہے، ہم جو آج کل جی رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے ٹربولنٹ ٹائم سے گزر رہے ہیں، اینڈ ہم لوگ ایکچولی اتنے زیادہ اپنے دین کو پرزرو کرنے میں
बिजी हैं कि हम ये बात अंडरस्टैंड नहीं करते कि दीन और बिजनेस में बहुत कम फर्क रह गया। अब देखें कि वो जमाना इस्लाम का चला गया जब लोग अच्छे घराने वाले लोग जो हैं वो ये बात समझते थे कहते थे कि हम अपने बेटे को आलिम दीन बनाएंगे। अपने इर्द गिर्द पाकिस्तान में देखें, हम पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, अरबी मुस्लिम भी हैं, इजिप्शियन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, अफ्रीकन भी हैं, बहुत है। हम पाकिस्तानी मुस्लिम से हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, किस चीज की दौड़ है। बच्चों को अच्छी इंग्लिश मीडियम तालीम देने की, और जो लोग इमिग्रेशन के अप्लाई कर सकते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन की, वो लोग निकल जाना चाहते हैं। कुछ लोग इमिग्रेशन के प्रोसेस में, जो लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाए हुए हैं, हर OA लेवल्स के बच्चे का क्या क्या गोल है कि कहीं हमारा एडमिशन लग जाए, वीजा हो जाए, हम निकल जाएं। माँ बाप क्या सोचते हैं कि यहाँ से निकल जाएंगे तो उनकी जिंदगी बन जाएगी। अब वो जमाना नहीं है कि लोग अपने बच्चों को दीन की खिदमत के लिए प्रिजर्व करें। सो यू हैव टू रियली थिंक कि ऐसा कैसे हुआ, and also consequently it means कि जो quality of clergy that is being produced, क्या वो वाकई इतने क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट हैं कि वो जो है आपको स्पिरिचुअली गाइड कर सकते हैं। हर शख्स का कोई मस्जिद का इमाम होता है, कोई मौलवी होता है, कोई बच्चों को कुरान पढ़ाने आता है, कोई आप यूट्यूब पे देख रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बहुत सिंपल पैरामीटर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कह दी कि मोमिन वो है, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान सेफ है। कोई भी शख्स अगर आपसे किसी दूसरे की बुराई करते हैं ना, दिस फ्लैग, रेड फ्लैग नंबर 1 कि वो उसकी बुराई क्यों कर रहा है। क्योंकि ये अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा करम है, अल्लाह मियाँ का बहुत बड़ा करम है कि किसी की भी जन्नत और दोज़ख मेरी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। कि जन्नत इज एन इंडिविजुअलिस्टिक अटेम्प्ट, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे आसान एग्जाम है, सबसे आसान एग्जाम है, बिकॉज पेपर लीक हो चुका है। कबर के 3 सवाल हैं, तीनों सवाल हमें पता है। कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा, कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि भाई मैंने कितनी अटेम्प्ट की तमानिया को सुन्नीइज्म में कन्वर्ट करने की, या कोई ये नहीं पूछेगा कि ये काफिर था, या इसको तुमने दावा दिया, या इसके पीछे तुमने नमाज पढ़ी तो तुम्हारे या दीन जाया हो गया। तमानिया नो बडी, सबसे इट बात इज ओनली बताया एंड कि ओनली अबाउट यू। हाँ, इट इज या ओनली एंड सदर ओनली अबाउट यू। बिल्कुल तो बिल्कुल या सदर कोई मातम भी करना मौलवी क्या आपसे बोले कि हाँ, कोई भी मौलवी आपसे बोले कि इस मस्जिद में नमाज ना पढ़ो, ठीक है, या फला ऐसा या फला ऐसा है, तो सबसे पहले सोचे कि क्यों, इसको क्या हासिल हो रहा है किसी दूसरे को पुल डाउन करने के लिए। ये अपने रास्ते में अल्लाह को, क्योंकि बंदे और अल्लाह का रिलेशनशिप बहुत ही प्राइवेट है, बस उस रिलेशनशिप में देयर आर 2 पीपल, 3 इज अ क्राउड, ठीक है। अल्लाह मैंने आपसे आपका ही सवाल करना है, तो कोई और आदमी किसी तीसरे की बात क्यों कर रहा है। और इन द एज ऑफ यूट्यूब एंड सोशल मीडिया, अब क्या हो गया है कि हर शख्स के पास एक प्लेटफॉर्म है, चाहे वो कॉम्पिटेंट है या वो नहीं है। और यकीन करें कि जज्बाती रील बनाना इतना आसान है, मुझसे बड़ा कोई जज्बाती एडिटर हुए हो नहीं सकता। मैं 2-4 हदीसें पकड़ूं, एक किसी का बयान पकड़ूं, पीछे के जज्बाती म्यूजिक लगाऊं, नॉस्टैल्जिक वीडियो लगाऊं, कितना मैं फंड रेज कर सकती हूँ, कितने मैं जिहादी खड़े कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकते लोग इमोशनली एक्सप्लॉइट करने में। इन सब चीजों में मत बह जाएं। द कंटेंट विल नेवर चेंज। कंटेंट सील हो गया, फाइनल हो गया, खत्म हो गया 1400 साल पहले। हम लोग बहुत इस हिसाब से हम लकी लोग हैं कि अब हम इंटरनेट के जमाने में रहते हैं। हर शख्स अपने फोन पे जिस लैंग्वेज में चाहे कुरान डाउनलोड कर सकता है, जिस लैंग्वेज में चाहे सही बुखारी चाहे डाउनलोड कर सकता है, ऐप में, फोन में। इस बात से कोई आपको कोई भी हदीस कोट करता है ना, आप ये फौरन पूछे ये कहाँ लिखा है। जो बंदा सही एक्चुअली अपनी रिसर्च करके आया और जिसको खौफ नहीं है ना, वो आपको फट से बताएगा और वो आपको एनकरेज करेगा कि जाओ जाओ पढ़ो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं, कोई हमें कमेंट करता है, हम इतना एनकरेज होते हैं बिकॉज वी वांट पीपल टू टॉक अबाउट इट, वी हैव नथिंग टू हाइड। क्यों, अगर आप किसी से पूछ रहे हैं, किसी मौलवी से, कि ये इसकी सोर्स बता दें, ये कहाँ लिखा है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि बगैर कॉन्टेक्स्ट के चीजें जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और वो भड़क जाए और वो बोले कि क्यों तुम्हें क्या करना है, या हम गलत बात कर रहे हैं, या ऐसा कह दिया, या इस्लाम में सवाल करने की ममानियत है, इस किस्म की बात बोले। फ्लैग नंबर 2, क्यों ये बंदा अपनी सोर्स नहीं बताना चाहता आपको, क्या ऐसी बात है। बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो इस्लाम और कल्चर में बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हमारे पाकिस्तान के इस्लाम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इतनी हिंदुइज्म का मिक्स है, इतना ज्यादा हिंदुइज्म का मिक्स है, हम ये डिमार्केट नहीं कर पाते कि कहाँ रिलीजन खत्म हुआ, कहाँ कल्चर शुरू हुआ। बहुत सी कल्चरल चीजें हैं, उनको हमने अपने ऊपर इस्लामी बन के मुसल्लत कर लिया है। और ये फ्लैग नंबर 3 है कि रेड फ्लैग नंबर 3 है किसी भी यूट्यूब वीडियो में, किसी भी मस्जिद के इमाम में, किसी भी कारी साहब में, कि वो आपको कोई ऐसी बात बोले जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल
وہ آپ سے بول دے کہ جسٹ فار این ایگزامپل وہ آپ سے بول دے کہ نہیں بہت ہی گناہگار جہنمی عورت ہے کہ ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی. تھنک اباؤٹ اٹ خصوصاً کے زمانے میں تو ساس سسر کی خدمت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. جس کی شادی ہوتی تھی وہ اپنا الگ جھوپڑی بنا کے رہتا تھا اور ہر شخص کی کم از کم 3 4 بیوی ہوتی تھی. تو کون سی بیوی جہنمی ہے جو ساس سسر کی خدمت نہیں کرے گی؟ بہت زیادہ. of course this is an only example I can think of. Please don't get hung up on the example. I'm just trying to make a point here کہ بہت سا کلچر 1400 سال میں بہت کلچر ایوالو ہوا ہے, ریلیجن ایوالو نہیں ہوا. ریڈ فلیگ نمبر 5, پلیز یہ بات نوٹس کریں کہ میں نے یہ پاکستان میں یہ دیکھا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ نمازی اور پرہیزگار ہوتا جاتا ہے نا, اس کے مزاج میں اتنی سختی آتی جاتی ہے. وہ اتنا لوگوں کو ٹوکتا ہے, وہ اتنا لوگوں کو ڈانٹتا ہے, وہ ہر چیز پہ کامنٹ کرتا ہے. تمہاری داڑھی صحیح نہیں ہے, تمہاری شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے, اس عورت کا حجاب صحیح نہیں ہے, تمہارے گھر میں یہ تصویریں کیوں لگی ہیں, ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے. کیونکہ why is that? Because they say something is wrong with that person's iman. Something is seriously wrong because حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جن کو ہم رحمت للعالمین بولتے ہیں, how is it کہ ان کے فالوورز اتنے سخت دل کے ہیں, اتنے سخت دل کے کیسے ہیں؟ The sign of a true ایمان والا پرسن ہے کہ جتنا وہ معرفت حاصل کرتا جاتا ہے دین میں اتنا اس کا دل نرم ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ دل نرم اس لیے ہوتا ہے بیکاز اسے اپنی فکر پڑتی ہے کہ یا اللہ میرا کیا ہوگا, اور وہ اپنے ایمان پہ کرتا ہے. وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی کمائی لکھائی, بیٹے, گھر, اس ترقی, گناہ, ثواب, اس کو ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو اپنا جواب دے گا, میں اپنا جواب دوں گا, اسے اپنے جوابوں کی فکر پڑ جاتی ہے. یہ ریڈ فلیگ نمبر 5 ہے. کوئی بھی آپ کی فیملی میں کوئی چاچا ہے, کوئی ماموں ہے, کوئی خالہ ہے جو سخت مزاج میں سخت ہوتی جا رہی ہیں, دیٹ از ناٹ دین. انفیکٹ بہت زیادہ جو لوگ مزاج کے سخت ہوتے ہیں وہ دین کی ڈس سروس کرتے ہیں بیکاز وہ لوگوں کو بھگا رہے ہوتے ہیں. لوگ گھبراتے ہیں ان کی پریزنس میں, ان کی کمپنی میں. تو یہ کچھ فلیگز ہیں جو آپ نوٹس کریں, یہ ریلیجیس انٹالرنس پھیلاتے ہیں. کوئی کیوں آپ سے کسی تیسرے کی بات کر رہا ہے؟ یہ بات تو ہمیں طے ہے کہ قیامت سے پہلے اسلام کے 72 جو ہے فرقے ہوں گے. What does it mean? It means کہ ہم سب کی 1/72 probability ہے ٹھیک ہونے کی. What a low probability that is. What a low probability. The point is this کہ کوئی بھی آپ کو کوئی مولوی, کوئی مسجد کا کوئی قاری صاحب کچھ کہتا ہے, آپ یہ بات ریئلائز کریں کہ اس آدمی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس کی probability کیا ہے. اس کی اور آپ کی probability سیم ہے. جس طرح آپ جواب دے رہے ہوں گے وہ بندہ بھی جو ہے وہ اللہ میاں کو ویسے ہی جواب دے رہا ہوگا. اینڈ I think the quality of clergy in Pakistan پہ تو پوری ویڈیو ایک الگ بن سکتی ہے. بٹ if you think about it, آج کل کے جو اکنامک حالات ہیں اور جو انفلیشن کے اور جو سوشیو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں مسلمانوں کے لیے, اس میں ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے کہ جو شخص کسی مسجد کا امام ہے یا وہ قاری صاحب ہے وہ ایکچولی کہیں فوٹو, میں پرسنلی جانتی ہوں لوگوں کو کہ وہ کوئی سائڈ بزنس کر رہے ہیں گھر چلانے کے لیے, کوئی فوٹو اسٹیٹ کی کاپی رن کر رہا ہے, کوئی کریانے کی دکان رن کر رہا ہے. تو you know what, this is us means like یہ دین کی خدمت کرنے کا طریقہ نہیں ہے, یہ اپنا گھر چلانے کا بھی طریقہ ہے. and nothing wrong with that. آج کے حالات میں ہر کسی کو ضرورت ہے, مگر اس کا یہ مطلب یہ کہ جن انسٹیٹیوٹ سے وہ پڑھ کے نکلیں وہ انسٹیٹیوٹ ایک ہی کوالٹی آف کریکولم اور سلیبس پڑھائے جا رہے ہیں اور ایک ہی طریقے کے گریجویٹس نکالے جا رہے ہیں. پاکستان میں میڈیکل کا, ڈینٹل کا, ہر انجینئرنگ کا, ہر چیز کے کریکولم پہ اتنی بات ہوتی ہے کہ اپڈیٹ نہیں ہو رہا, مگر ریلیجیس کریکولم کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اینڈ ہاؤ از اٹ دیٹ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا فیکٹ کہ 100 سال پہلے کہ مولوی جو لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے اور 100 سال بعد جو مولوی لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے اس سے سیم پرفارمنس ایکسپیکٹ ہوگی, جبکہ 100 سال میں دنیا اور مسلمان بدل گئے. اینڈ صدف اور بات ہے نا کہ ہمیں ریلیجیس ایکسٹریمزم بڑھتا ہی نظر آ رہا ہے, اور اگر کوئی چیز بڑھ رہی ہے تو اس کے نیگیٹو افیکٹس نظر آ رہے ہیں, رائٹ. لائک یا تو یہ ہونا کہ اگر لوگ ریلیجیس ایکسٹریمزم کیا ہے کہ لوگ ریلیجن کے اوپر بہت زیادہ اس کے طرف جا رہے ہیں, اس کی بہت ایکسٹریم ویوز کو ہولڈ کر رہے ہیں. تو ایک تو سب سے پہلی بات جو آپ یاد رکھیے کہ اسلام میں ہمیشہ میانہ روی کا سبق دیا گیا ہے کہ آپ مڈل پاتھ پر رہیں, ٹھیک ہے. سو یہ تو اب ہم سب کے لیے بڑی گائیڈنس ہے, رائٹ, کہ ہمیشہ کسی کی طرف ایکسٹریم کی طرف نہ جائے. دوسری بات یہ جو صدف نے بات کی, اپنی عقل بھی استعمال کرے, رائٹ. لائک یہ نہیں کہ کسی اور نے کہہ دیا, آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ میسج آ گیا تو اب آپ اپنے ساتھ والا جو ہمسایا ہے جس سے آپ کی اتنی دوستی, آپ کی اتنی پیار محبت کا رشتہ ہے, اس کو آپ نے کافر سمجھنا شروع کر دیا اور آپ نے اس سے بات چیت چھوڑ دی. تو اپنی بھی عقل استعمال کریں, ٹھیک ہے. گو بیک ٹو دا بیسکس, بی اے گڈ ہیومن.
اور ایک جو بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ دیکھیں کہ جو یہ پاکستان میں رائزنگ ایکسٹریمزم ہے، پاکستان میں کہہ رہی ہوں بٹ آئی وڈ سے کہ ایون جو ڈائسپورا میں پاکستانی رہتے ہیں وہ بھی ان میں بھی بہت ہمیں ایکسٹریمزم نظر آ رہا ہے، اس کے نقصانات ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایز صدف سیڈ کہ آپ اپنے ریلیجن کو سرو نہیں کر رہے، آپ اس کی ڈس سروس کر رہے ہیں. میں خود اپنا کہوں گی کہ ون آف مائی ورسٹ فیئرز پروبلی از کہ میں کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب میں نماز ختم کروں گی تو خواتین نے جو مجھے کرٹیسائز کرنا ہے. تو اب تو میں آئی ایم اے 42-year-old پرسن جس کی ایک سیٹ ایک وہ ہے مجھے، بٹ پھر بھی میرا یہ فیئر ہے. So how can I expect a 14-year-old, a 15-year-old to not be worried about this? And then ان کا ریاکشن کیا ہوگا؟ They will not want to go. They will say, you know what? I don't want to go. I don't want this criticism in my life. مجھے لو اور ایکسیپٹنس چاہیے. تو یہ جو پاکستان کا جو رائزنگ ایکسٹریمزم ہے، اگر میں اپنی بات کروں گروئنگ اپ ان پاکستان، بڑا ہم لوگ ہر کو بات کرتے ہیں ایک گولڈن ایرا کی. تو وہ گولڈن ایرا کیوں تھا؟ ہم سب بات کرتے ہیں وہ جی بڑی ٹالرنس تھی. اس کے سب سے جو کی ایلیمنٹ تھا وہ ٹالرنس تھی. کہ اگر فار ایگزامپل اگر ہم لوگ ایک اہل تشیع خان لائک فیملی تھے، تو اگر ہمارے نیبرہڈ کے اندر مجلس ہوتی تھی ہم سب کو انوائٹ کرتے تھے، سب لوگ آتے تھے مجلس سنتے تھے. اگر جو اہل سنت کی خواتین جو ہیں وہ اپنا گولڈ پہن کر آ جاتی تھی، میک اپ کر کے آ جاتی تھی، کیونکہ ان کو ایٹیکیٹس ہی پتا تھے مسجد کے، تو کوئی ان کو کرٹیسائز نہیں کرتا تھا، ان کو ایکسپٹ کیا جاتا تھا، ان کو ویلکم کیا جاتا تھا، اور وہ بھی ایک اچھے ایمان کے ساتھ آتی تھی. اسی طرح لوگ جو نظر نیاز ہے، لوگ ایک دوسرے کو پیار محبت کا پتا تھا. اب کیا ہو رہا ہے؟ جو ٹالرنس ختم ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں او دس از رانگ، آئی ول ناٹ ڈو دس، یو آر رانگ. جو فنگر پوائنٹنگ شروع ہو گئی ہے. میرے لیے ایک اور تھا کہ پاکستان میں آئی وینٹ ٹو اے کرسچن اسکول. تو اس اسکول کے اندر اسے ایک بچپن سے آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ خالی پاکستان میں خالی مسلمان نہیں رہتے اور ریلیجن کے لوگ رہتے جو بہت اچھے انسان ہیں. کیونکہ ہمارے اسکول کی جو ٹیچرز تھیں اور جو پرنسپل تھے وہ سارے کرسچن تھے. ہمارے اسکول کے اندر ایک کرسمس کا پلے ہوتا تھا، میلاد بھی ہوتا تھا، ہم صبح ہمس پڑھتے تھے. ایک بڑی ایک کو ایگزسٹنس تھی، ٹالرنس تھی. آئی فیل لائک دیٹ ریئلی helped and served my personality in realizing کہ بھائی اور لوگ بھی ہیں جو اچھے انسان ہیں، خالی کوئی ایک کرائٹیریا نہیں ہے جنت میں پہنچنے کا. بٹ اس سے آئی ویری سیڈ ٹو سے دیٹ آئی تھنک 7-8 سال پہلے ہم لوگ سب دوست تھے، بڑے شوق سے اپنے اسکول گئے. تو جو ہماری پرنسپل انہوں نے ہمیں بتایا کہ اب ہمارے اسکول میں کرسمس پلے نہیں ہوتا، بیکاز پیرنٹس ہیو کم اینڈ سیڈ کہ ہم اپنے بچے اسکول میں نہیں بھیجیں گے کیونکہ آپ ہمارے بچوں کو کرسچن کر دیں گے. بھائی میں تو 12 سال اسکول میں پڑھی، میں تو کرسچن نہ ہوئی. تو یہ کیا فیئر ہے؟ یہ کیا آپ کے اندر جو ریلیجس ایکسٹریمزم کی وجہ سے آپ میں ایک جو سینس آف انسیکیورٹی آ رہی ہے؟ اور جو صدف نے بات کی نا کہ کیوں ایک بندہ مور کرٹیکل ہوتا جاتا ہے، آپ بھی اپنے رویے کو دیکھیں. آپ کس چیز کے بارے میں کرٹیکل ہوتے ہیں؟ جب آپ کو اپنے اندر کوئی ویکنس یا کمزوری محسوس ہوتی ہے. تو کیوں آپ کو یہ ڈر ہے کہ میرے جنت میں پہنچنے کا کرائٹیریا یہ کہ یہ جنت میں نہ جائے؟ بھائی یہ تو ایونچولی اللہ میاں نے فیصلہ کرنا ہے. تو آپ سب سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ جو میں حقوق العباد کو معاف نہیں کروں گا، سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کو اچھا رکھیں. تو میں تو یہی کہوں گی صدف، گو بیک ٹو دا بیسکس. اور یہ وقت نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک جہاد پہ نکل جائیں کہ آپ کہیں کہ جی میں نے تو اپنی پوری اسٹریٹ پہ سب کو آج مسلمان کر دینا ہے. یہ وقت نہیں ہے. یہ وقت وہ ہے، یہ زمانہ وہ ہے کہ اپنے اعمال کو درست رکھیں. میں تو یہ بھی کہوں گی صدف اس بحث میں ہی نہ پڑے، کیونکہ نہ ہمارا علم یہ چیز کا ہے، نہ اس کانٹینٹ کو کنزیوم کریں. جسٹ گو بیک ٹو دا بیسکس. ہاں تمانیہ میری بات سنو. مجھے لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا کہ کوئی کتنا سخت ہوتا جاتا ہے. آئی تھنک اس کی ون آف دا ریزنس جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ پرفارم کرنا بہت آسان ہے. حقوق اللہ اتنا آسان ہے. نماز پڑھنا بہت آسان ہے، روزہ رکھنا بہت آسان ہے، اور اللہ اللہ ہر وقت کرنا بہت آسان ہے. اور چونکہ یہ ہوتا یہ ہے کہ جتنا آپ کرتے ہیں لوگ آپ سے مروب ہوتا ہے، امپریس ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی اللہ والا آدمی ہے، تو بہت ہی اللہ والا آدمی ہے. حقوق العباد جو ہے ان کے ساتھ جسٹس کرنا اتنا ہی مشکل ہے. لوگ جو ہیں وہ اتنی لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں ڈیفینس میں، اتنی کروڑوں کروڑوں کے گھر ہیں، لاکھوں لاکھوں کی، بلکہ اب تو گاڑیاں بھی کروڑوں کی ہو گئی ہیں. پاکستان میں پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، ڈرائیوروں کو 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں دیتے. ٹھیک ہے. یا ہوتا ہے کہ بھائی کے کورٹ میں کیس چل رہا ہے جائیداد میں، لیکن سب نمازی ہیں، سب پرہیزگار ہیں. سارا پورے ہر سال حج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر سال حج کرتے ہیں، سبیلیں لگتی ہیں، لوگوں کو پورا کھانا کھلاتے ہیں. خاندان میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کا کوئی روادار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپس میں اس قدر برائیاں ہیں، پھٹے ہیں، برداشت نہیں ہے. The point is this
کہ یہ بھی ایک فارم آف ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے اور آپ ایک چیز کو دوسرے سے کمپنسیٹ کر رہے ہیں. اللہ میں نے حقوق اللہ معاف کرنے کی تو دیا ہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے معاف کر دے گا, حقوق اللہ بات کی تو کوئی نہیں ہے. اینڈ دیر از اے نریشن کہ ایک آدمی جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ایئرز کی عبادت میں آئے گا. جیسے فار ایگزامپل the narration says کہ سپوز کسی نے 50 سال لیلۃ القدر کیچ کی, ٹھیک ہے, 50 years straight in one go کسی آدمی نے لیلۃ القدر جو ہے وہ کیچ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ون لیلۃ القدر is equal to what, how much, 70-80 years of worship. تو 50 times 80 اتنے سال کی اس کی عبادت ہے. اینڈ اس کے اسکیلز جو ہیں ان دا اینڈ بالکل خالی ہوں گے. وائی؟ کیونکہ اللہ میاں ایک کے بعد ایک آدمی کو کھڑا کریں گے. کسی نے مال پیسہ مارا ہوگا, کسی کو سلینڈر کیا ہوگا, کسی کا دل دکھایا ہوگا, اینڈ ایز کمپنسیشن اس کو ایک نیکی جو ہے اس کو دینی پڑے گی. ان دا اینڈ ہی ول ہیو نو نیکیاں لیفٹ ٹو گو انٹو جنہ. وائی؟ بیکاز آف حقوق العباد. تو جو جتنے بھی آج کے زمانے کے ریلیجیس لیڈرز ہیں ان سب کی داڑیاں ہیں, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہیں, سب لوگ نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں. بٹ یو ہیو نو آئیڈیا کہ ان مسجدوں میں لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, کہ وہ لوگ مولسٹرز تو نہیں ہیں, کیا وہ ٹیررزم کو فنڈ تو نہیں کر رہے, کیا انہوں نے ریلیجن کو بزنس بتایا, کیا ہر شخص جو نماز پڑھاتا ہے, جو امامت کرتا ہے, وہ کس قسم کے وظیفے بتا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ شریعہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور جو اینی سنگل پاسبل ہیومن سینیریو تھا وہ پورا ہو گیا. ہیومن پرابلمس آر دا سیم. ہر کسی کو نوکری کا مسئلہ ہے, جاب نہیں لگ رہی, روزگار کا مسئلہ ہے, بچہ نہیں ہو رہا, صحت خراب ہے. یہ ساری پرابلمس لوگ لے کے اللہ میاں رسول اللہ کے سامنے آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بولا کہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کے ایک ٹانگ پہ لٹک کے یہ کرو, یا 313 دفعہ یہ پڑھو, یا 41 ٹائمز یہ پڑھو, یا ایسا کرو ویسا کرو. What did he say? He said صدقہ کرو, he said جاؤ محنت کرو, تجارت کرو, he said اللہ سے ڈرو, he said استغفار کرو. رائٹ؟ کتنا زیادہ ہمیں پتہ ہے, بندے کو پتہ ہے کہ استخارہ جو ہے وہ آدمی کوئی کسی کے لیے نہیں کر سکتا. استخارہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پاکستان میں دیواروں پہ استخارہ سینٹر کے جو ہیں وہ لگے ہوئے, لوگ پیسے لے کے استخارہ کر رہے ہیں. لائک یہ سب فارمز آف ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے. مے بی somebody who is watching this video he is thinking آپ اتنا سوسائٹی میں امبیڈڈ ہیں کہ ابھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا آپ کے گرد کیا ہو رہا ہے. اینڈ مے بی آئی واز دیٹ پرسن ٹو جب تک میں پاکستان میں رہتی تھی. مگر مجھے لگتا ہے کہ اپنے ارد گرد ریلیجیس ایکسٹریمزم ہوتے دیکھ کے ہم اتنے ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں, ہمیں پتہ نہیں لگتا. جیسے اس کی فار ایگزامپل بات یہ ہے کہ جب میں کیلگری موو ہوئی تو جیسے فار ایگزامپل سب سے پہلی ایگزامپل یہ ہے کہ ساری عمر ہمیں پتا تھا کہ پاکستان کی پورے پاکستان کی عید ایک دن ہوگی اور پشاور کی عید جو ہے وہ اگلے دن ہوگی. ہمیں کبھی یہ بات عجیب ہی نہیں لگتی تھی until I moved to Abu Dhabi and there was no concept کہ عید کی نماز جو ہے وہ کسی کی الگ ہو سکتی ہے. Then I moved to Calgary. جب میں کیلگری ہوئی سمانیہ 9 out of 10 years پورے کیلگری کی ایک عید ہوتی تھی. اور مسساگا والوں کو جب میں اپنے رشتے داروں کو فون کرتی تھی وہاں مذاق ہوتا تھا کہ مسساگا میں عید ہے اور برامپٹن میں عید نہیں ہے اور کیمبرج میں عید نہیں ہے, things like that, right? لاسٹ ایئر کیا ہوا ہے کیلگری میں, آدھے لوگ جو تھے وہ کہتے ہیں ہماری مسجد نے اناؤنس نہیں کیا, آدھے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہاں وہ ہمارے یہاں تو عید ہے. اتنی کنفیوژن. وائی؟ بیکاز جو کلرجی امپورٹ ہو رہی ہے, مسلمان جہاں جا رہے ہیں وہ وہاں جا کے وہی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. وہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 9-10 سال کسی شہر میں کبھی یہ پرابلم ہوئی نہیں, اور ایک سال جو ہے وہ اب اتنے مسئلے شروع ہو گئے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک ساتھ عید نہیں منا سکتے. اینڈ آلسو جو لڑکیوں کے اسکول نہیں ہوتے, کس لڑکی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اس کو مت پڑھاؤ یا اس کے ساتھ ایسا نہیں کرو یا یہ گھر سے نہیں نکلے گی؟ کب ہوا؟ یہ نیریشنز کہاں ہیں؟ یہ نیریشنز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں. کیسے پاکستان میں, افغانستان میں جو ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ اسکول میں پڑھنے نہیں جا رہے, چھوٹی چھوٹی عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں, یا انڈر ایج, مطلب کہ ان دس ڈے اینڈ ایج انڈر ایج لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, which is actually sexual exploitation of the gender. کسی کو یہ بات عجیب نہیں لگتی؟ کیسے نہیں لگتی؟ خود سوچو. اور مجھے لگتا ہے کہ جو بگیسٹ ایگزامپل ایور جو شاید اللہ کرے ہماری لائف ٹائم میں اس سے بڑا سانحہ تو کبھی بھی نہ ہو, وہ آرمی پبلک اسکول کا ہے. رائٹ؟ اینڈ جب تم آرمی پبلک اسکول کی شوٹنگ کا سنو, جتنا تم کیس اسٹڈی پڑھو تمانیہ, تو میں تو عقل ہی حیرانی ہوتی کہ وہ لوگ جو تھے وہ کہاں سے آئے تھے. اینڈ somebody knew what they were doing. وہ لوگ رات کو کسی اور کے گھر رکے, انہوں نے کھانا کھایا, پھر ایک پک اپ والا تھا, اس نے ان کو اسکول سے لے کے گیا, وہ گاڑی کی چھت پہ چڑھے, انہوں نے چھت پھاند کے وہ لوگ اسکول میں گئے. جو لوگ تھے جنہوں نے اسکول کا میپ اندر سے پرووائڈ کیا ہوا تھا. لیکن تم سوچو کہ ایک ایلیمنٹری اسکول میں شوٹنگ ہونے جا رہی ہے, ٹھیک ہے,
اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ وہاں صرف بچے مریں گے, صرف اور صرف بچے. اور یہ اتنا آرگنائز کرائم ہے, دس از ناٹ اسپر آف دا مومنٹ کہ کسی کو غصہ آیا اور یہ ٹریجڈی ہو گئی. اتنا آرگنائز کرائم ہے, اسلحہ آیا, پیسے دیے, لوگوں کو ہوسٹ کیا گیا, لوگوں کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی گئی, اور کسی کو بات غلط نہیں لگی. اینڈ فار ہو, ہر شخص اپنے ڈیفینس میں ایک حدیث اور ایک واقعہ پیش کر دیتا ہے, which by the way is totally out of context, absolutely out of context. اور اب ہمارا یہ حال ہو گیا کہ کسی اسکول میں 5 سال کنڈرگارٹن کے بچے مار دیے جائیں گے, گولیوں سے مار دیے جائیں گے, اور ہمیں لگے گا کہ it's okay, life is moving on. That is a huge thing. آرمی پبلک اسکول کا تو ایک کیس اسٹڈی ہے, ایک شدید. And who are these people? جس آدمی کے گھر میں وہ رات کو رکے اور اس آدمی نے ان کو کھانا کھلایا, اور جو ان کو صبح ڈرائیو کر کے لے گیا, اور پھر وہ گاڑی کی چھت پہ چڑھ کے اس میں اپنے وہاں سے فرار ہوئے, تھنگس لائک دیٹ. ان لوگوں کی تو مینٹل اسٹیٹ کیا, وہ نارمل آدمی تو نہیں ہوں گے نا, وہ ٹوٹلی برین واشڈ ہوں گے. وی لیو ان دا ڈے اینڈ ایج جب اتنے سارے کانسنٹریشن کیمپ سے اور اتنے سارے ریکروٹنگ کیمپ سے, اور یہ جتنی بھی دہشت گردی کے, اب پھر اگین میں نام نہیں لوں گی, جتنے بھی فرقہ ہیں اور جو لوگ رسپانسبلٹی لیتے ہیں بام بلاسٹ کی, اس کی ان سے لوگ بچے نکل کے بھاگے ہیں. لوگوں نے سیکرٹ فوٹیج بنائی ہے اور اب آ کے اپنی آپ بیتی بتا رہے ہیں کہ وہاں کس طرح مار پیٹ ہوتی ہے, کس طرح قرآن پڑھایا جاتا ہے, دس اینڈ دیٹ برین واشنگ ہوتی ہے. If that is not religious extremism, then I don't know what is. So these are the examples of how it is impacting your life. But I will say کہ اس میں there are 2 points. One is that جو تم نے example دی نا religious extremism کی, جو end میں دی کہ ایک جو بچے جو exploit ہوتے ہیں, جن کو suicide bombers بنایا جاتا ہے, یا لڑکیوں کی ایجوکیشن پہ روکا جاتا ہے. تو a lot of times people say people from say middle class یا upper middle class, they will say, oh, this is a lower middle class problem, right? یا it's a poor people problem, right? کہ وہ بیچارے غریب ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو وہ وہاں exploit ہو جاتے ہیں. So they disregard this religious extremism as کہ یہ تو غریب لوگوں کا مسئلہ ہے, کہ وہاں تو روٹی پیسے کا مسئلہ ہے تو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. But you have to realize کہ religious extremism آپ کی, جس کو آپ امیر کلاس کہتے ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان میں بھی پایا جاتا ہے. ان میں religious extremism will look different. اس میں religious extremism will look like exclusion, it will look like intolerance, it will look like cancelling someone else. So it will look like کہ آپ کہیں گے کہ جی میں الٹیمیٹ مسلمان ہوں اور یہ بندہ نہیں ہے. It will look like کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں اور آپ کو لوگ عید مبارک کہیں, مگر آپ کسی کو میری کرسمس نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ کو لگے گا کہ ہیلووین غلط ہے, اس کی بیسس غلط ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا ورلڈ ویو ہے اور آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں, مگر یو ول گو آؤٹ اینڈ سے کہ جو لوگ اس کو ہیلووین کر رہے ہیں وہ حرام ہیں, وہ کافر ہیں. سو this is what religious extremism can look like in people like you and me, right? Like I will say کہ a lot of people will say کہ oh صدق یہ جو تم examples دے رہی ہو افغانستان وغیرہ کی, this doesn't relate to me. But no, it requires a lot of introspection to see کہ how is religious extremism seeping into our lives. ٹھیک ہے, اگر آپ کا ورلڈ ویو ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہیلووین آپ کے بچے نہ منائیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کا ویو ہے, مگر then don't go out cancel other people. یہاں in Canada Halloween is like more like it's a neighborly thing, right? بچے کسی کو نہیں پتا, نہ میرے بچے کوئی سیٹینک ورشپ کر رہے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے, اٹس اے ویری نیبرلی تھنگ, رائٹ؟ لائک لوگ کینڈی شیئر کرتے ہیں, آپ کے بچے جاتے ہیں, آپ کے بچے گھر آتے ہیں, دیٹ از اٹ. یہ آپ اپنے بچے کو یہ بات سمجھائیں, اس کو کرنے سے, یہ میرا ویو ہے, رائٹ, کہ میرا بچہ اس سے غیر مسلمان نہیں ہو جائے گا. میں اگر اپنے نیبرس کو جا کے میری کرسمس کہوں گی اور ان کو جا کر ایک چاکلیٹ دے دوں گی ان کے تہوار کے اوپر, تو دے آر ریسیپروکیٹنگ اٹ آلسو. وہ مجھے عید پہ عید مبارک کہہ رہے ہیں. دس از ریلیجیس ٹالرنس, دس از بینگ سیکیور ان یور ویو. سو آپ اپنے آپ کو ریلیجیس ایکسٹریمزم کو اپنے بھی دیکھیں کہ میری زندگی میں ریلیجیس ایکسٹریمزم کیسے آ رہا ہے. اگر میں ایک ایسا انسان بن جاؤں گی, میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں کینیڈا میں رہتے ہوئے, مسلمان ہوتے ہوئے, کہ میں ہر ایک کو کینسل کر رہی ہوں اور میں صرف اپنا ورلڈ ویو کر رہی ہوں, تو میں اپنے آپ کو الگ کر رہی ہوں. آپ فرسٹلی آپ نے اچھا انسان بننا ہے, آپ نے اچھا نیبر بننا ہے. یو ہیو ٹو بی, اپنے جو اعمال ہیں اس سے آپ نے, ٹھیک ہے, آف کورس دیر آر باؤنڈریز, شرک کے اوپر دیر از نو کمپرومائز, اپنے ویوز کے اوپر دیر از نو کمپرومائز, مگر اپنے ذہن کو تھوڑا سا وسیع کریں کہ جو آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, آپ اپنے بچوں کو کیا سمجھائیں. اینڈ سیکنڈ تھنگ از ایجنڈا. آلویز سی کہ اگر آپ کو کوئی بندہ ایک چیز آپ کو اپنی طرف کر رہا ہے یا آپ کوئی چیز کر رہے ہیں, what are they selling, what is their agenda. A lot of times they will want کہ oh یہ میرے یا تو YouTube کی ویڈیو دیکھے اس کے ویوز بڑھائے, یا یہ میرا certain کورس خرید لے, یا یہ میری کتاب خرید لے, یا یہ مجھے بہت بڑا لیڈر مانگنے لگے. Everyone has an agenda.
So be very aware as an educated person, be very, very aware of their agenda. Religious extremism works because religion is a very easy robe जिसको आप पहनकर आपको एकदम से सोसाइटी एक अच्छे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे देती है. बेचारी जिस लड़की का पाकिस्तान के अंदर अगर कोई स्कैंडल होता है तो वो अगले ही दिन बेचारी जो है ना वो हिजाब पहनकर आ जाती है और वो कुरान की क्लासेस देने लगती है और लोग कहते हैं वाह वाह वाह, ये तो बिल्कुल साफ हो गई. उससे क्या होता है, आपको पता है कि रिलीजन को आप फौरन यूज कर कर आप एकदम से आपको एक सफाई का एक ईमान का सर्टिफिकेट मिल जाएगा. सो बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ पीपल्स एजेंडास. तो मैं ये नहीं कह रही कि उस लड़की ने गलत किया हिजाब पहनकर. हिजाब एक बहुत अच्छी चीज है, कुरान पढ़ना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इन चीजों को दिल से करना जरूरी है. ये नहीं कि आप इनको, और बहुत सारे लोग जैसे सदफ ने भी एग्जांपल दी कि लोगों के हकूक मार रहे हैं मगर उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत पब्लिकली सदका दे रहे हैं, तो लोग उनके बाकी जितने क्राइम्स हैं उनको कहते हैं नहीं नहीं आधी बात अच्छा, मुझे लगता है कि लास्ट ईयर 2022 में जिस लेवल की हैलोवीन पार्टी सऊदी अरब में हुई है, तो मुझे लगता है कि हैलोवीन का मसला तो सॉल्व ही हो गया. बिकॉज ज्यादातर पाकिस्तान को लगता है कि सऊदी अरब से ज्यादा और ही जगह कोई नहीं है और उनसे अच्छे मुसलमान कोई नहीं है, और बस सऊदी जो है वो रिलीजियसली इट दे हैव अराइव्ड. तो जिस लेवल का हैलोवीन उन्होंने बनाया ना, ऑफ कोर्स दे पिक्चर्स आर ऑल ओवर द इंटरनेट एंड दे आर डूइंग इट पब्लिकली. तो मुझे लगता है हैलोवीन की डिबेट तो सेटल ही हो गई है. दूसरी बात ये कि प्लीज बी, हम हर दफा ये बात कहते हैं, प्लीज बी वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी इंटेलिजेंट कंटेंट कंज्यूमर. हाँ, आप ये देखें कि हर कोई हर, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने ये बात की जो भी इस हीरोइनों के स्कैंडल के, तो तुम्हारी जो फिरोज खान है, जब प्रूव हो गया कि बीवी के इतना मारपीट है और डोमेस्टिक अब्यूज है, तो अल्लाह रसूल की ट्वीटें कर रहे हैं और अल्लाह रसूल के फेसबुक पे और इंस्टाग्राम के वो लगा रहे हैं. ये शहरोज और सदफ कमल, ये लोग वहां नेता यासर के शो में आए थे, वहां इनसे एक्सीडेंटली लीक हो गया कि नॉर्वे में शो कर रहे थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया. उसके अगले दिन से जो इन्होंने इंटरव्यू दिया, वो एक तो जिसमें हमने बेवकूफी वाला इंटरव्यू दिया था उसने कि मुझे कि शहरी के जूते और ये वो, उसमें क्या था, अल्लाह का करम है, अल्लाह लोगों को मिलाता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह. हर चीज आप देखें कि पाकिस्तानी कौम की ऐसी जहनियत हो गई है कि जरा सी भी कुछ बात होती है, लोग फौरन अल्लाह रसूल का नाम लेके जो है ना वो उसको अपने आप को दबाने की कोशिश करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बीइंग, हम तो बॉर्न मुसलमान है, राइट? तो मुसलमान होने का डोमेस्टिक अब्यूज से क्या ताल्लुक है? डोमेस्टिक अब्यूज का बिल है, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है, दैट इज सेपरेट. हमें 1400 साल से ये चीज चली जा रही है कि यू कैन डू अ क्राइम. आप किसी का मर्डर कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, किसी को थप्पड़ मार सकते हैं, किसी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बट दैट इज नथिंग टू डू विद योर रिलीजियस आइडेंटिटी. दीज आर स्टेट लॉज, दे आर सिविल लॉज, दे आर क्रिमिनल लॉज. सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आप दोनों चीजों को मर्ज कर देते हैं और आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल ऐसा अल्लाह रसूल की बातें शुरू करते हैं कि लोग जो है वो कुछ आपको कह ना पाए, कोई आपको उंगली ना पॉइंट कर पाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल थ्रू माई लाइफ, जब हम कराची में बचपन में रहते थे, तो मशहूर था माफिया, जो लैंड माफिया था, कि वो लोग जो है लोगों की जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली समथिंग सिमिलर हैपेंड इन माय फैमिली आल्सो, एंड दिस इज हाउ आई नो इट फर्स्ट हैंड कि वो लोग सबसे पहले क्या करते थे कि जिस भी प्लॉट पे कब्जा हुआ उस पर छोटी सी मस्जिद बना लेते थे. होता यह है कि आप जब कभी आप कोर्ट में केस किया, कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई सालों सालों केस चला, उन्होंने कहा हाँ भाई ये गलत बात है, लैंड माफिया है, आप जो है ये इनकी जमीन वापस करें, वहां मस्जिद बनेगी. आप कोई बुलडोजर लेके जाएंगे उनकी मस्जिद गिराने, लोग आप पे पथराव शुरू करेंगे, मारपीट हो जाएगा, आप कोई मस्जिद नहीं गिरा सकते पाकिस्तान में, चाहे किसी पे नाहक किसी का. तो आप क्या करेंगे? आप चुप करके बैठे हैं, आपका करोड़ों का नुकसान हो गया. और बहुत दफा ऐसा होता है इन दी ओल्डर जनरेशन, हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में, कि वो अपनी पूरी पूरी प्रोविडेंट फंड और जिंदगी भर की कमाई जोड़ के एक प्लॉट खरीदते थे, सारी सारी उम्र जॉब करने के बाद. ये सब रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है. बहुत दफा ऐसा होता है कि आप कभी किसी मुस्लिम विमेन शेल्टर में जाके लोगों से बात करें, औरतें जो है वो ये जब जब किसी को बताती है मियाँ मार रहा है, सास जुल्म कर रहा है, ये ऐसे इतना बुरा, खाने पीने का, बच्चों का नान नफका नहीं देने का, लोगों में क्या बोलते हैं? सब्र करो, सब्र करो, बिकॉज सब्र इज अ रिलीजियस कॉन्सेप्ट. ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, फौरन अपने से नीचे देखो, फला को देखो, फला को देखो, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ. दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म दैट वी डू नॉट आइडेंटिफाई. और होता क्या है कि आप जैसे मैंने अपने कानों से बात सुनी है कि एक लड़की का इतना बुरा हाल था इन कनाडा somebody said to me कि मैं अपने मियाँ से even though she has legal aid at her disposal, she has the justice system at her disposal, she cannot do it. Why? Because उसको ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि तुमने अगर डिवोर्स ली, जो शौहर तुम्हें मारता है पीटता है,
تو تم تو کبھی جنت میں نہیں جاؤ گی. جو عورتیں, اور یہ ایگزیکٹ ورڈز تھے کہ جو عورتیں اس حالت میں مر جائیں کہ ان کے شوہر ان سے راضی نہ ہو, ان پہ تو جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. مجھے بتائیں کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب کب ہو رہا تھا؟ بہت بڑا پرابلم یہ ہے, بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سیرہ نہیں پڑھتے. وی ہیو نو کانسیپٹ آف اسلامک ہسٹری. وی ڈونٹ ریڈ دا پروفٹس لائف آور سیلوز. ہم لوگ اتنے لکی ہیں, ہم لوگ بائی لنگول ہیں. جس طرح اردو میں کام ہو رہا ہے, اس طرح انگلش میں کام ہو رہا ہے, اس طرح عربک میں کام ہو رہا ہے, اس طرح افریقن لینگویجز میں کام ہو رہا ہے, ہر طریقے سے کام ہو رہا ہے. دیر آر, اور خیر اردو میں تو کیا ہی ریسرچ ہو رہی ہوگی, انگلش میں اسپیشلی مجھے لگتا ہے بہت 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 کام ہوا ہے, بہت کام ہوا ہے. بیکاز جو لوگ 50s اور 60s میں یو ایس میں جا کے رہتے ہیں, اب ان کے بچے اور ان کے گرینڈ چلڈرن جو پوری پوری جنریشنز نکلی ہیں, اور انہوں نے بہت بہت ایفرٹ کیا ہے ریلیجن کو پریزرو کرنے کے لیے. پلیز ڈو ناٹ میک دس انٹو اے کلاسز ایشو کہ او آپ کو لگتا ہے آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ جو ہیں وہ انگلش میں دین کی پڑھائی کریے. نو, دا پوائنٹ از جو بھی لینگویج میں آپ کی پروفیشنسی ہے اور جو آپ کو زیادہ سوٹ کرتی ہے, اس میں صرف ایک دفعہ سیرہ پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں کہیں ہے ہی نہیں, مگر وہ ایکسپلوئٹیشن ہے. دے ہیو آئیدر اکنامک اور دے ہیو کلچرل بیک گراؤنڈس لوگوں کو دبانے کے لیے, اینڈ دیٹ از آلسو پارٹ آف ریلیجیس ایکسٹریمزم. ہاں, کیپ تھنگس سمپل, کیپ تھنگس ایبسولوٹلی سمپل. کانسنٹریٹ کریں اچھا انسان بننے پہ سب سے پہلے. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کا دین, کبھی بھی دین آپ کو اچھا انسان بننے سے نہیں روکے گا, تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا ایک گائیڈنس کی ایک لائٹ ہونی چاہیے کہ آپ جن کو فالو کر رہے ہیں نا, جن پروفٹ کو فالو کر رہے ہیں, وہ تو رحمت للعالمین ہے. جس اللہ کی آپ عبادت کرتے ہیں نا, وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. تو اگر ہم اپنے بچے کو اتنا پیار کرتے ہیں تو وہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. تو جو بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ کسی کی جو ریلیجن کی جو بات ہے وہ آپ کو اگر اچھا انسان بننے سے روکتی ہے, تو ضرور اس کے بارے میں پاز کریں اور اس کے بارے میں سوچیں. اور میں تو صدف کہوں گی کہ کیپ تھنگس سمپل. کوئی یہ وقت نہیں ہے آپ کو کہ آپ جا کر دوسرے لوگوں کو مسلمان یا اپنی چیز کے اوپر ترغیب پہ لانے کی کوشش کریں. یہ زمانہ وہ ہے کہ آپ گو بیک ٹو دا بیسکس, آپ اچھا انسان بنے. اگر آپ پورا دن ایک اچھا انسان, ایک اچھا مسلمان, ایک اچھی ماں, ایک اچھا کمیونٹی ممبر, ایک اچھی بیوی, ایک اچھی بیٹی بننے میں گزار دیں گے نا, آپ کو اور کسی چیز کا ٹائم نہیں گزرے گا. آپ کے پاس نہیں ٹائم ہوگا کہ آپ واٹس ایپ پہ وہ بڑی بڑی ویڈیوز پڑھ کر دوسروں کو بھیج رہے ہیں اور آن لائن آرگیومنٹ کر رہے ہیں. آن لائن آرگیومنٹ کو تو بالکل ہی چھوڑ دیں. کسی کے لیے بھی نا ہیٹ کو اپنے دل سے نکالیں. جو اپنا جو ہیٹ کا جو آپ کا ایموشن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ جو ہیٹ کا ایموشن ہے یہ آپ میں کس چیز کو ٹریگر کر رہا ہے. کیا یہ آپ میں اس چیز کو انسیکیورٹی کو ٹریگر کر رہا ہے, آپ میں ورتھ لیسنس کو ٹریگر کر رہا ہے. سو ٹرائی اینڈ بی اویئر آف یور اون فیلنگس کہ میں کسی دوسرے کو غلط ثابت کر کے کیا اپنے آپ کو صحیح ثابت کر رہی ہوں. تو یہ چھوڑ دیں, اپنے آپ کو خود صحیح جو اپنے آپ پہ کام کریں, اپنی آئیڈینٹی کو کسی دوسرے کے اگینسٹ نہ ڈیفائن کریں. سدا تم بھی اس بک کلب کا ممبر تھی جب ہم نے اس کے اوپر کی تھی, جو بہت مشہور عمیرہ احمد کی کتاب ہے پیر کامل, اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی تھی. اور اس کے اندر میں ایک سرٹن ریلیجس مائنورٹی کا ذکر ہے, اور ہم لوگوں نے ہمیں اس گروپ کافی بڑا تھا تو ہمیں نہیں پتا تھا لائک لوگوں کی کہ کیا کیا لوگ کیسے کس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. And all of us came back, and I think صدف کے گھر ہی وہ ڈسکشن تھی, and all of us said کہ اس بک کا میسج بہت اچھا تھا. Eventually کہ وہ لڑکا کیسے دین کو he finds his path to Allah. That was a very good message, but we just wish that they had not used a religious minority. کچھ اور کر لیتے, right? Like کچھ اور کر لیتے کہ وہ جو اس لڑکی جو وہ آئیڈینٹیفائی کرتی تھی, مے بی وہ ایسی فیملی سے کرتی جو اتنی ریلیجس نہ ہوتی, یا کچھ اور کر لیتے. آپ نے ایک ایسے گروپ کو ٹارگٹ کیا جو آلریڈی پاکستان کے اندر بہت زیادہ ان کے اگینسٹ کرمنل ہیٹریڈ ہے, ان کے اگینسٹ. ان کا جینا لوگوں نے مشکل کیا ہوا ہے. پاکستان میں کیا, پاکستان سے باہر مسلمانوں نے ان کا جینا مشکل کیا ہوا ہے. تو we were actually really surprised کہ this one member of our group, she spoke up and she said کہ I was really afraid to come to today's meeting. میں سوچ رہی تھی کہ لوگ کیا بات کریں گے, and she identified as that group, right? وہ اپنے آپ کو ایک احمدی مسلم کرتی تھی, آئیڈینٹیفائی کرتی تھی. اور اس سے پہلے کہ لوگ مجھے اور صدف کو آ کر کے میں اور صدف نہیں احمدی مسلم آئیڈینٹیفائی کرتے, وہ بندی کرتی ہے. بٹ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم خنجر نکال کر اس کے پیٹ میں کھوپ دیں؟ بات سنیں کسی بندے کی دوسری بندے کی, and this is what that person said. مجھے لگتا ہے کسی بھی نیریٹو کے اندر ایک کاؤنٹر نیریٹو ضرور ہونا چاہیے. اگر اس کتاب میں ان کو اتنا دکھایا کہ یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو کوئی ایک بندہ ان کی طرف سے بھی ہوتا جو بات کرتا, اپنا پرسپیکٹو پیش کرتا. تو
Or I think Umaira Ahmed is very smart in saying, she said that this is one book which will never be made into a drama. And thank God for that, because हमारे यहाँ लोग जो हैं इतने अकल नहीं रखते कि वो इस चीज को समझ सके. Maybe Umaira Ahmed identifies that herself. But I think the only time I have received a lot of hate on my blog is when I talked about it on my blog. And I realized कि लोगों में बहुत intolerance पाई जाती है. आप किसी एक के अगेंस्ट बुरा कह हम लोग एडमिंटन में रहते थे, और एक पता चला कि कोई जो साहब हैं जो गोश्त बेचते हैं, तो पता चला कि जी वो अहमदी मुस्लिम है. तो लोगों ने कहा कि वो उनके पास से तो गोश्त लेना बंद कर दो, ये कर दो. आप क्रिश्चियन के पास चले जाएंगे, हिंदू के पास चले जाएंगे, आप क्या लाइक आई जस्ट फील कि दीज थिंग्स आर लाइक, ठीक है आप उनके व्यू को समझें, आप अपने व्यू को समझें, आप उनको भी कन्वर्ट नहीं हो रहे, ठीक है ना, कोई ये नहीं कोई कह रहा आपको, बट आप किसी दूसरे को जिंदा रहने का तो मौका दें. अच्छा, ये जो तुमने कनाडा से बाहर बात की, इतनी मुझे हंसी आती है. मुझे चाहता है कि कैसे लोग हैं, कितने आउट ऑफ रियलिटी हैं, उनको पता नहीं दुनिया की हकीकत क्या है. कैसे, हाउ इज इट कि फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट कि मैं सुन्नी हूँ, मैं बोलती हूँ आई एम अ मुस्लिम. तमानिया बोलती है आई एम अ मुस्लिम. कोई आगा खान नहीं है, कोई ये है, कोई वो है, हजारों हैं, ठीक है, हर किसी का अपना सेक्ट है. गोरों को कोई नहीं 2 रुपए का फर्क पड़ता कि कौन सा मुसलमान है. वो ये देख रहे हैं कि ये जो 72 लोग लाइन में खड़े हैं और वो अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं, उनके लिए दिस इज जस्ट वन बॉक्स एंड दे आर मुस्लिम्स. दे डू नॉट केयर टू हूट्स अबाउट के वो अंडरस्टैंड भी करें कि कितने टाइप ऑफ मुस्लिम है, इनमें आपस में क्या मसला है, ये नहीं. सब वो सबको एज मुस्लिम आइडेंटिफाई करते हैं. तो जब कोई एक्सटर्नली देख रहा होता है ना कि अंदर अल्लाह तौबा इन लोगों में कितनी फूट है, तो वो आपका क्या व्यू ले रहा है. आजकल के मुसलमान जो है वो एक दूसरे बाहर वाली दुनिया को क्या इंप्रेशन दे रहे हैं. आपस में फूट में दूसरों गोरों को तो आप सारे मुसलमान लगते हैं, पहली बात. दूसरी बात ये कि तमन्ना, ये आजकल का जो ये है ना कॉन्सेप्ट जो तुमने बात की, एग्जैक्टली दिस इज टुडेज जिहाद, लुकिंग एट योरसेल्फ. आपका जिहाद अपने नफ्स से है आज के इस्लाम में. अब इस्लाम को किसी की तलवारों की जरूरत नहीं है, नहीं है इस्लाम को तलवारों की जरूरत. अब इस्लाम को मुसलमानों की जरूरत है. मुस्लिम, इट मीन्स मुस्लिम डॉक्टर्स, मुस्लिम इंजीनियर्स, मुस्लिम काउंसलर्स, मुस्लिम थेरेपिस्ट, मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट, मुस्लिम पॉलिटिशियंस, मुस्लिम बैंकर्स, पीपल हु आर एजुकेटेड. जो कोई बंदा अरबी बोलता है, कोई बंदा इंग्लिश बोलता है, कोई बंदा कोई अफ्रीकन लैंग्वेज बोलता है, प्रोफिशिएंट बायलैंग्वेज मुस्लिम्स जो खड़े के उस बंदे से उसी की जबान में आर्ग्यू कर सकते हैं, लॉजिक दे सकें, रिसर्च कर सकें, अपना पॉइंट बना सकें, लेजिस्लेट कर सकें, मुसलमानों के स्पोक्स पर्सन बने. आप दुनिया इतनी आगे निकल गई है, चांद पे पहुंच गई है, लोग ब्लैक होल डिस्कवर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और आप फुटेज पे क्या दिखा रहे हैं कि लोग जो है वो गंदे हुलियों में, गंदे पहाड़ों पे बैठ के बड़ी बड़ी बंदूकी के लेकर अल्लाह अकबर नारे लगा रहे हैं. फिर आप हर चीज में कहते हैं कि यहूदी साजिश है. भाई यहूदियों को 2 रुपए के मुसलमानों की फिक्र नहीं पड़ी. मुसलमान आपस में एक दूसरे का गला काटने में बहुत अच्छे हैं, यहूदियों की बारी ही नहीं आ रही. And Sadak, I will say कि अगर ये this is not the scope of this video, I will say कि आप पाकिस्तान के अंदर, चलो हम बाकी सबको छोड़ दें, पाकिस्तान के अंदर आप देखें कभी भी किसी ग्रुप के अगेंस्ट जब रिलीजियस हेट्रेड टारगेट हुआ है ना, आप उसकी रिसर्च करें, उसका हमेशा पॉलिटिकल मोटिव है. तो देयर इज ऑलवेज अ थर्ड पार्टी जिसको दो ग्रुप्स को लड़ा के फायदा हो रहा है, ठीक है ना. तो इसमें शिया सुन्नी की लड़ाई भी शामिल है, और मुल्क हैं जो पाकिस्तान को अपना बैटल ग्राउंड बना लेते हैं. और इसमें मैं जो दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप की बात कर रही हूँ, उनकी भी है कि मौलवियों को अपीस करने के लिए ये कह दिया जाता है कि चले जी आप ये तो कुकी लेना, हम आपको ये देते हैं, और उसका एक इजी टारगेट एक और ग्रुप को बना दिया जाता है. सो बी वेरी वेरी अवेयर कि जो रिलीजियस हेट्रेड जो है उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है. सो डोंट गिव मी हेट, डोंट से, go research the history in itself is obviously very very आपको बहुत इसमें अपना अकल दिमाग लगाना पड़ेगा. सो सबसे बड़ी बात जो आई थिंक अगर आप सिंपल टेक अवे से लेना चाहते हैं वो ये है कि अपनी जो आइडेंटिटी है ना उसके अंदर सिक्योर हो जाए, ठीक है ना, और रियलाइज करें कि हर इंसान एक जर्नी के ऊपर है, हर इंसान सीखने के उसके ऊपर है. तो अपनी ही उसमें लग जाएं, अपनी बेहतरी में लग जाएं, बजाय इसके कि जो उस एनर्जी को दूसरों के ऊपर खर्च करने से करें. आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनके ऊपर उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, बजाय इसके कि आप अपना टाइम सारे वक्त व्हाट्सएप के ऊपर हेट्रेड वीडियो देखकर और फिर उसको देखकर और अपने दिमाग की खिचड़ी बना रहे हैं. एज सदफ सेड, राइट, बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ द कंटेंट दैट यू कंज्यूम.
تو یہ جو ٹاپک ہے یہ تو صدف اس کے بارے میں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسا رسپونڈ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے بارے میں اور نہیں بٹ تمہارے دس از اے لٹمس ٹیسٹ. اگر یہ ویڈیو آپ کے اندر کوئی فیلنگ ایووک کرتی ہے, ڈو این انٹروسپیکشن کہ وہ فیلنگ کیا ہے, اینڈ اف آر یو سرپرائزڈ بائی یور ایموشنل ریئیکشن ٹو دس ویڈیو, اینڈ دیٹ مینس کہ ایٹ سم پوائنٹ یو کین سیلف ڈائگنوز دا سرٹن کائنڈ آف ڈیزیز ان یور ہارٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. I It don't can be a litmus expect test. I don't expect you to agree. I don't expect you to agree. That is okay. If you disagree with us, that's okay. But جب کسی سے ڈسکشن کریں نا تو ایک ایجوکیٹڈ ڈسکشن کریں, ایک ایسی ڈسکشن کریں جس کے اندر آپ تو میں پہ نہیں اتر آتے, کہ کینسل کرنے پر نہیں اتر آتے. سو اپنے اندر ایک ابیلٹی رکھیں دوسرے کی بات سننے میں, اینڈ ٹو سے کہ اوکے یو نو واٹ وی اگری ٹو ڈس اگری, دیٹ از ٹوٹلی فائن. لائک کچھ چیزیں ہیں, صرف صدف اور میں بہت عرصے سے ہم لوگوں کی دوستی ہے, میری ساری زندگی اہل سنت سے دوستی رہی ہے. کچھ باتیں ہیں جو ہماری بہت سملر ہیں, آپ سملیرٹی ڈھونڈیں, کچھ باتیں ہیں جن کے اندر ہم ڈفرنٹ ہیں, اینڈ دیٹ از اوکے. وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر ہم ڈفر کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از فائن. That does not make us, opposed to each other. یا میں آج صدف سے ماتم کروا کر ہی چھوڑوں گی اور میں صدف کو سیدھے ہاتھ کر کے ہی نماز پڑھواؤں گی. بھائی نہیں, اٹس اوکے. صدف کا اپنا پاتھ ہے, میرا اپنا پاتھ ہے. So just be a good human, right? Like be tolerant towards people. اور ایسا صدف سے کہ جتنا انسان منزل پہ پہنچتا ہے نا, معرفت کی منزل پہ, آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنا ایک تو خاموش ہوتا جاتا ہے, اور اتنا ایکسپٹنگ ہوتا جاتا ہے, اتنا وہ کائنڈ ہوتا جاتا ہے, اتنا وہ جھک کے لوگوں سے ملتا ہے. تو یہ بات ضرور لوگوں میں نوٹ کریں کہ جو انسان بہت شور ہے نا آف ہمسیلف, تو کہیں کچھ گڑبڑ ہے, رائٹ. اور وہ دوسروں سے And I want to say کہ شیعہ سنی پہ let this be the last word. I think mic drop ہے اس کے بعد, کہ I was reading some book یہ history پہ, political history of Islam and things like that, and one of Imam Ahmad's students asked him, and they said کہ what is your opinion on the fitna and the split of the Muslims and everything, the Shia Sunni split, and he said such a beautiful thing, and I think I wish کہ وہ ہم سب اپنا سکیں. And he said that اللہ کا کرم تھا ہم پہ کہ اللہ میاں نے ہمیں اس وقت پیدا نہیں کیا. اللہ saved our souls کہ ہم اس وقت پیدا نہیں ہوئے. تو right now let us save our own tongues by talking about that fitna. ہم اللہ میاں نے ہمیں پریونٹ کیا کہ ہم اس وقت پیدا نہیں ہوئے, تو ہم کیوں اپنی عاقبت خراب کریں اس بارے میں اب بات کر اس پہ, کیونکہ بات کرنے سے کیا حاصل ہوگا. کسی کو برا مت کہیں, جو آگے گزر گیا وہ اپنا حساب آ کے لے کے گیا, ہم اپنا حساب خود لے کے جائیں گے. ہم نے قبر میں وہی 3 سوالوں کا جواب دینا ہے, اور what our right hand possess is our problem. What does our right hand, what do our right hands possess? میرے رائٹ ہینڈ اور تمانے کے رائٹ ہینڈ بالکل الگ ہیں. شیعہ سنی ہے, جو بھی ہے, جو بھی ڈفرنٹ 72 سیکٹ ہیں, رائٹ, وہ اپنے اپنا جائیں گے. اللہ میں نے کچھ نہیں پوچھنا کہ تم نے کسی کو کنورٹ کیا, تم نے کسی کو ایسا کیا, تم نے کسی ویسا کیا. اگر صرف آپ اپنی ہی فکر کر لیں تو سکسیس گارنٹیڈ ہے. سو تھنک اباؤٹ اٹ. بالکل. So, as Sadaf said, let this be a litmus test. We're looking forward to your feedback. Presented respectfully. We love hearing from you guys. اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اپنے اگر آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا, یہ ویڈیو اچھی لگی, تو ضرور اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اینڈ do let us know. We always incorporate your feedback on what other topics you would like us to talk about. Take care. Allah Hafiz. اچھا, میں ذرا سلیٹ کرتی ہوں.